آج ہم ضلع حافظ آباد میں 1000 سال قدیم آبادی کے جو کھنڈرات ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ دیکھا جائے تو انسانی تہذیب و تمدن کے مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر ہزاروں سال سے انسان اپنی آبادیاں بساتا چلا آتا ہے۔ ان میں سے کچھ آبادیاں، کچھ شہر تو ایسے ہیں جو زندہ ہیں ابھی تک، اور ان کی عمریں ظاہر ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سال تک محیط ہیں۔ لیکن نارملی دیکھا جائے تو جو چھوٹی چھوٹی بستیاں دیہاتوں کی شکل میں آباد ہوئی تھیں آج سے ہزاروں سال قبل یا سینکڑوں سال قبل، تو وہ کسی نہ کسی سبب سے تباہ و برباد ہوتی رہی ہیں اور ان کی جگہ پر نئی بستیاں وجود میں آتی رہی ہیں۔ چونکہ اس وقت کچے مکانوں کا رواج تھا تو عمومی طور پر چراگاہوں کی تلاش میں ہی وہ ایک مائیگریشن کے نتیجے میں ایک پورا قبیلہ کہیں آ کر بیٹھ جاتا اور وہ گاؤں بساتا، بستی آباد کرتا، یا دریاؤں کے نزدیک پانی کی فراوانی کی وجہ سے بھی یہ بستیاں آباد ہوتی رہیں۔ تو بعض اوقات طغیانی دریاؤں کی جو ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ بستیاں آباد ہوتی رہیں، کوئی سیلاب کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے بھی یہ بستیاں بے آباد ہوتی رہیں اور تباہ و برباد ہوتی رہیں، اور وہ ٹیلوں کی شکل میں رہ گئیں، اور انہی ٹیلوں کے اوپر دوبارہ بعض اوقات کسی اور قبیلے نے آ کر اپنی بستی آباد کی۔ تو یہ سلسلہ ہر خطے کے اندر چلتا آ رہا ہے، اور انسانی تہذیب و تمدن کی ایک خصوصیت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ضلع حافظ آباد کے اندر جس تباہ شدہ بستی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ ہنجرا قبیلے کی آباد کردہ پنجاب کے اندر پہلی بستی تھی، اور وہ 1000 سال پہلے قائم ہوئی، پھر نہ جانے کب وہ تباہ و برباد ہوئی، لیکن اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی وہ ضلع حافظ آباد کے علاقے کے اندر وہ کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک یا اس کے اوپر ایک قبرستان ٹیلے کے اوپر وجود میں آ چکا ہے، اور یہ کیسے دریافت ہوئی کہ یہ ہنجرا قبیلے کا آباد کردہ وہ جو قصبہ، بستی یا گاؤں تھی، منڈیالہ مل والا کے نام سے اس زمانے میں مشہور تھی یہ بستی۔ محکمہ آرکیالوجی نے اس ضلع کے اندر بلکہ پورے پنجاب کے اندر اس نے کام کیا، اور جو یہ ٹیلے تھے مختلف طرح کے، ان کی باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی تھی کھدائی کر کے۔ تو ضلع حافظ آباد کے اندر 32 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جو بستیاں پہلے سے موجود تھیں، اور ان کا عرصہ تقریباً 1000 سے لے کر 700-800 سال کا بنتا ہے۔ تو ان میں سے اب تو کئی ٹیلے وہ پلین کر دیے گئے ہیں، فصلوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لیکن کچھ ٹیلے ابھی بھی موجود ہیں، جس میں اسکم کا سب سے قدیم ٹیلہ کولو تارڑ کے ساتھ ابھی موجود ہیں۔ دوسرا یہ دوہٹا عظمت کے قریب منڈیالہ مل والا کا 1000 سالہ قدیم کھنڈر موجود ہے۔ تیسرا ونی کے تارڑ کے قریب میدی آباد کا ٹیلہ بہت وسیع اور عریض علاقے پر ابھی تک قائم ہے۔ تو آج ہم جس تباہ شدہ کھنڈر کی بات کریں گے، اس بستی کی بات کریں گے، وہ ہنجرا قبیلے کا آباد کردہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے اس زاویے سے دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر ہنجرا قبیلہ کی سب سے پہلی آبادی وہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے اندر قائم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہنجرا قبیلہ اس وقت پاکستان کے جس خطے کے اندر بھی کہیں رہتا ہے یا اس کے افراد آپ کو یا خاندان نظر آتے ہیں، تو گویا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ پنڈی پٹیاں یا تحصیل حافظ آباد کے علاقوں سے ہی مائیگریٹ کر کے وہ ادھر چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت ہنجرا قبیلہ آبادی کے اعتبار سے یا گاؤں کی ملکیت کے اعتبار سے تیسرے یا چوتھے نمبر پر وہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے اندر ہے۔ اس کے ٹوٹل 40 گاؤں ہیں، جو ہنجرا خود پیور ہنجرا جن کی گوتیں آگے پھر آئیں ان سمیت ایک جگ گوت ہے ان کی، ایک بابرے گوت ہے، ان دونوں کو ملا کر یہ 40 گاؤں ان کے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے اندر بنتے ہیں۔ یہ منڈیالہ مل والا گاؤں کیسے بنا؟ اس کی تاریخ سے آگاہی مجھے اس وقت ہوئی جب میں اپنی کتاب وسیب ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے دیہاتوں کے حوالے سے مرتب کر رہا تھا۔
تو مجھے بڑی کوشش کے بعد ایک ایسی دستاویز ہاتھ لگی جو بڑی نایاب تھی۔ وہ دستاویز کیا تھی کہ جب پورے پنجاب کے اندر حد بندوبست اراضی ہو رہی تھی انگریزوں کے حکومت کے اندر، اور ہر گاؤں کی تشکیل ہو رہی تھی، اس کی ڈیمارکیشن ہو رہی تھی اور موزے بن رہے تھے، تو اس وقت پنجاب کے ہر گاؤں کے جو آپ کے کہہ لیں کہ اس وقت ان کی تاریخ کو مرتب کرنے والے لوگ تھے، ان کا پس منظر جاننے والے لوگ تھے، ان کو میرزادے یا میراثی جن کو کہا جاتا تھا، ان سے اس علاقے کے خاندانوں کے شجرے اکٹھے کیے گئے۔ شجرے اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پھر ملکیت کا بھی تعین کر دیا گیا۔ تو حد بندوبست اراضی رپورٹ جو 1868 کی اس وقت کے ضلع گوجرانوالہ کی تھی، وہ میرے ہاتھ لگی۔ تو اس میں ہنجرا قبیلے کی اوریجن، ہنجرا قبیلے کی یہاں آمد اور اس بستی کے بارے میں کچھ معلومات مجھے ملیں۔ اس دستیاب ایک تاریخی دستاویز کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہنجرا قبیلے کا مورث سے اعلیٰ جو ہے، جد امجد جو ہے، وہ ہنجرا نامی ہی ہے۔ اور وہ کہاں پہ رہتا تھا؟ وہ راجستھان کے علاقے پہ رہتا تھا۔ سورج بنسی راجپوت تعلق تھا اس کا۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا لاگت۔ لاگت کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں سے ناراض ہو کر نکلا ہو یا کسی اور وجہ سے نکلا ہو، اس زمانے میں اس طرح کی مائیگریشن ہوتی رہتی تھی، تو وہ وہاں سے نکلا ہندوستان کے راجستھان کے علاقے سے، تو ہمارے اس پنجاب کے علاقے کے اندر آ گیا۔ اس زمانے میں ضلع حافظ آباد کی حدود کے اندر، یعنی موجودہ کولو تارڑ کے ساتھ اب بھی وہ ٹیلہ موجود ہے، اسکم نامی ایک بڑا اچھا قصبہ یا شہر تھا، اور وہ قصبہ بھی تقریباً کافی پرانا تھا، یعنی کہ 1000 سال سے پہلے اس کا وجود ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسکم کے اندر وہ آ کر رہائش اختیار کرتا ہے، اور وہاں ایک رچند نامی جو خاتون ہے راجپوت قبیلے کی، اس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ شادی کے چند مہینے کے بعد ہی وہ کسی وجہ سے واپس اپنے علاقے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد رچند کے وطن سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام مل رکھا جاتا ہے۔ اب مل جب پیدا ہوا تو اس اسکم میں اس کی رچند کے قبیلے اور ارد گرد کے لوگوں کے اندر کچھ ریومرز پھیلنا شروع ہو گئیں کہ یہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے بچے کا، تو تان و تشنیع اس عورت کو ملنا شروع ہو گئے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ مل جب جوان ہوا، بڑا ہوا، تو یہ چیزیں اس کو سننے کو ملیں، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا اپنے والد کے بارے میں۔ ماں نے ساری حقیقت بتائی کہ اس طرح سے لاگت آیا تھا، میرے ساتھ شادی کی، اور 4-5 مہینے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا تھا اور فلاں علاقے سے وہ آیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مل نے اپنی آپ کہہ لیں کہ والدہ کی عزت اور وقار اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس کی عزت کو بحال کرنے کے لیے، وہ یہ ٹھان لی کہ وہ اپنے باپ کو تلاش کرے گا۔ وہ وہاں سے نکلا اور دوبارہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے پتہ کو لے کر وہ راجستھان چلا گیا۔ وہاں جا کر وہ اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کے سوتیلے تھے۔ لیکن وہاں جب گیا تو لاگت جو ہنجرا کا بیٹا تھا وہ وفات پا چکا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی سے 8 اور بیٹے تھے، یعنی کہ مل کے 8 سوتیلے بیٹے وہاں تھے جس سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہاں جا کر اس نے ساری داستان سنائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہمارا والد وہاں گیا تھا، کچھ مہینے قیام کیا تھا، واقعی یہ خاتون سے شادی کی تھی۔ چنانچہ مل نے ریکویسٹ کی کہ اب آپ بھائیوں میں سے ایک کو میری ماں کی شہادت دینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ایک سوتیلا بھائی ساتھ آ گیا، اور ساتھ آ گیا تو اسکم میں اپنی ماں کی جو بے گناہی ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہیں سے پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کے مشاورت سے مل اپنی والدہ کو لے کر، اپنے احباب کو لے کر وہاں سے اٹھا، اور دوہٹا عظمت، یہ جو آپ پنڈی بٹیاں سے موٹر وے کے ذریعے سے لاہور جاتے ہیں تو پہلا انٹرچینج آتا ہے کوٹ سرور۔ کوٹ سرور سے حافظ آباد والی جو سڑک ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو وہاں سے ایک بائیں ہاتھ سڑک نکلتی ہے دوہٹا عظمت جانے والی۔ اسی راستے کے اوپر
चंद मिनट या चंद किलोमीटर के फासले पर वो खंडरात आज मौजूद हैं, जो मल ने फिर वहाँ अस्कम से उठकर वो पहली आबादी हंजराओं की इस ज़िला हाफजाबाद के अंदर कायम की। तो वो आबादी मंडियाला मल वाला के नाम से मशहूर हुई। तो वो आबादी कई सौ साल तक रही। मल की औलादें फिर बढ़ती चली गईं और वो फिर डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के अंदर दर्जनों हंजराओं की आबादियाँ जो है वो फैलती चली गईं, जिसमें पिंडी बढ़िया के नज़दीक बाग का गांव है, मदरियाँ वाला है, खंजर है, बंजर है, जुरियाँ है। तो ये सारे दरियाँ हैं, ये सारे पुराने गांव हैं जो कि हंजराओं के आबाद करता है। कुछ तो ऐसे आबादियाँ और गांव भी हैं कि जो अब जहां हंजरा कबीला मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आबाद करदा वो गांव थे और उनकी जगह पर अब भट्टी, बंसी के भट्टी और दूसरे खरल लोधी के वो काबिज होकर वहाँ आ गए। जैसे कि सुखे की, तो सुखा हंजरा था, उसकी आबाद करदा ये आबादी थी। खटरानी हंजरा था, ये उसकी आबाद करदा ये आबादी थी। इसी तरह से तूतड़ा था, वो भी हंजरा था। नोथा था, वो भी हंजरा था। ये पूरे गांव हंजराओं की आबाद करदा थे, लेकिन इन गांव के अंदर अब एक भी हंजराओं का घर शायद आपको ना मिलता हो। तो बहरहाल कि वो बस्ती जो मंडियाला मल वाली थी वो किसी वजह से तबाह बर्बाद हो गई। जैसे मैंने पहले कहा कि उस वक़्त आबादियों के तबाह बर्बाद होने की कई वजूहात हैं। हो सकता है किसी कबीले के साथ लड़ाई हुई हो, जंग हुई हो, वो बस्ती तबाह हुई हो सकता है कोई आसमानी आफत हुई हो, कोई ज़लज़ला आया हो, कोई सैलाब आया हो, ज़्यादा बारिशें आई हों तो वो निस्तो नाबूद होगी बस्ती। तो आम रिवाज यही था कि इस तरह से बर्बाद होने वाली बस्तियों के ऊपर जो टीले बनते हैं, उन टीलों के ऊपर दोबारा आबादी कोई ना कोई कायम हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई आबादी कायम नहीं हुई, बल्कि कब्रिस्तान की शक्ल में वो आज खंडरात हमें नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर जो हंजरा कबीले हैं, उनकी ओरिजिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद है और यहीं से उठकर वो कबीले कहीं ना कहीं जैसे बिहाड़ी में हैं, सिंध के कुछ इलाकों में हैं, कुछ सरगोदा के इलाके में हैं, कुछ गुजरांवाला के इलाके में हैं, वो यहीं से उठकर गए हैं। तो यूँ ये जो मैंने जिस आपको खंडरात का जिक्र किया, ये इस वीडियो के अंदर भी वो आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं। तो यूँ हम देखते हैं कि पंजाब के एक अहम राजपूत कबीले हंजरा की 1000 साल पहले बस्ती के आसार वो मौजूद हैं।